میں نے پڑھا ہے عظیم بیگ چغتائی۔ میں جنت میں تھا، ہاں بے شک میں جنت میں تھا، اس عرضی جنت میں جس کی پرکیف گھڑیاں روح کو ابدی زندگی کا پیغام دیتی ہیں اور انسان کو جنت الفردوس کا نمونہ دکھاتی ہیں۔ کتب خانے کی پرسکون فضا میں جو مختصر لمحے گزرتے ہیں، میرے لیے وہ نپولین اور سکندر اعظم کی تمنائے زندگی کی صدیوں سے زیادہ بیش بہا اور قابل قدر ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اور ارد گرد مجلد اور منقش خزانہ انبار در انبار چنا ہوتا ہے۔ اس پر کتب خانے کا سکوت نیم شبی سناٹے کو مات کرتا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ الہ دین کے غار میں ہوں اور ہر چہار طرف زر و جواہر کے انبار ہیں، سب میرے اور صرف میرے ذاتی تصرف کے لیے۔ بجلی کے پنکھے کی مسلسل گونج عالم محویت میں ناقابل سماعت سرسراہٹ لائبریری کی فضا میں ایک خوشگوار تموج پیدا کرتی ہے، اور اکا دکا ورق ایک جمود اور خاموشی کے عالم میں کپکپا کر اٹھتا ہے اور نہایت ہی نازک کڑاکے کے ساتھ کان کے پردے پر ایک خوشگوار تاثر پیدا کر کے روح کو جگا دیتا ہے۔ یا پھر گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک جو کمرے کے سکوت اور اپنے تسلسل میں خود ہی جذب ہو کر ایسی ہو جاتی ہے کہ خاموشی کے طلسم کو تو نہیں توڑتی، مگر ہاں اس میں آثار زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ میں ایک دلچسپ کتاب ہاتھ میں لیے دنیا و مافیہا کے تفکرات سے بے نیاز ہو کر گویا جنت الفردوس میں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس تاریک دنیا میں خود میں ایک لطیف نور ہوں، یہ انہماک، یہ روح پرور فضا اور یہ عالم جذب و تخیل۔ بس یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے زندگی ایک دلچسپ اور شیریں خواب ہے کہ اتنے میں کسی نے اس زور سے میرے سر پر ایک لٹ دیا، کوئی ہے؟ کسی صاحب نے دھماکے کے ساتھ اپنا منحوس قدم دروازے میں دھمک کر کہا، کوئی ہے؟ میرے سر میں برچھی سی لگی۔ میں نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا اور کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ پڑی۔ کوئی اخبار نہیں ہے ہم اتنا کہہ کر لپک کر انہوں نے میز پر اپنی انگریزی ٹوپی پٹک دی اور اس زور سے کرسی کھینچی کہ دوسری کرسی کو لوٹ دیا۔ لا حول ولا قوت، یہ کرسیاں، یہ کہہ کر انہوں نے کرسی کو سیدھا کیا اور پھر عجیب کھڑبڑ شروع کی۔ لمبی چوڑی میز پر نظر دوڑا کر ایک دم سے اخباروں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنا اور پھینکنا شروع کیا۔ اس قدر تیزی سے ورق لوٹنا شروع کیے کہ ایک شور بے ہنگام بپا ہو گیا۔ کھڑبڑ کھڑبڑ برابر ہو رہی تھی۔ ہزاروں ورق چار چار کر کے لوٹ رہے تھے اور اخبار اور رسالے گھسیٹ گھسیٹ کر پٹک رہے تھے۔ کوئی 10 منٹ تک ان کی یہ اخبار بینی جاری رہی۔ اتنے میں لائبریرین صاحب آ گئے تو یہ بولے، کوئی نیا اخبار نہیں آیا؟ سب تو تازہ اخبار سامنے آپ کے چنے ہوئے ہیں، لائبریرین نے کہا۔ فہرست بھی آپ کے سامنے آویزہ ہے کہ کون کون سے اخبار موجود ہیں، آپ نے دیکھی نہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا، اور فہرست جو دیوار پر آویزاں تھی اس کو غور سے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے۔ اچھا تو یہ سب اخبار موجود ہیں؟ یہ کہتے ہوئے پھر میز پر بڑھے اور اب تصدیق کی۔ کیا واہیات! لائبریرین صاحب کو مخاطب کر کے بولے، لائبریری کی یہ بدتمیزی نہ گئی کہ تمام اخبارات پھینٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کوئی احمق لیڈر کے صفحے پائنیئر میں ملا گیا ہے۔ یہ دیکھیے پھر پرانے اخبارات کی موجودگی۔ میز پر کچھ سمجھ میں نہیں آتی، خام خواہ پڑھنے والوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ لائبریرین نے مؤدبانہ عرض کی، جناب صرف ایک روز قبل کے پرانے اخبار لازمی رکھے جاتے ہیں، وہ دوسری لائن میں ہوتے ہیں، مگر میں کیا کروں صاحب کہ کوئی بدتمیز آیا اور تمام میز کریت کر ڈال گیا۔ ابھی ابھی تو میں قرینے سے جمع کر گیا ہوں۔ شاید ان کو اب پتہ چلا کہ بدتمیز وہ خود ہی ہیں، اور سر کھجا کر انہوں نے میری طرف دیکھا کہ واللہ میں گواہ تھا کہ وہ بدتمیز شخص جو اس بدعت کا ذمہ دار تھا سوائے ان کے کوئی دوسرا نہ تھا۔ اخباروں پر سرسری نظر ڈال کر اور دو ایک کو جو خود انہوں نے تتر بتر کر دیے تھے قرینے سے جمع کر، لائبریرین سے بولے، کوئی عمدہ کتاب نکلوا دیجئے۔ گویا اخبار بینی کر چکے۔ بہت بہتر، یہ کہہ کر لائبریرین نے پوچھا، فرمائیے کون سی؟ کوئی اردو کی ہو؟ نہیں، انگریزی کی صحیح۔ لائبریرین نے انگریزی کتابوں کی فہرست سامنے کر دی اور یہ حضرت کتاب پسند کرنے میں مشغول ہو گئے۔
میرے پراگندہ دماغ کو قدرے سکون ملا جب یہ حضرت لائبریرین سے کتاب لینے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کتاب دوبارہ اٹھائی، عبارت تلاش کی، دماغ میں سلسلہ مضامین کو دوبارہ قائم کیا، اطمینان سے اس طرف دیکھا جدھر یہ حضرت گئے تھے کہ اب آئیں گے تو شکر ہے کہ خود کتاب پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ نہایت ہی اطمینان سے خیالات کو ایک مرکز پر لا کر میں پھر کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ حضرت آئے اور مجھ سے کوئی 5-6 قدم پر ایک صوفے پر تکیہ لگا کر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ اطمینان سے رکھ کر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ مگر حضرت یہ نہایت ہی خلیق اور ملنسار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ کوئی 20 منٹ تک تو اخبار پڑھتے رہے، پھر کھنکھار کر زور سے میری طرف دیکھا، نظر چار ہوتے ہی عجیب حیرت و استعجاب سے بولے، کمال کر دیا ہے۔ میں نے ان کی بات سے کوئی دلچسپی نہ لی اور کچھ نہ بولا تو بولے، تاج محل عجیب و غریب عمارت ہے، استاد عیسیٰ نے بنایا ہے۔ واللہ اب تک تو میں یہی جانتا تھا کہ نقشہ اس کا ایک اٹلی کے رہنے والے نے بنایا ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا، اور گفتگو کو ختم کرنے کی نیت سے فوراً ہی اپنی کتاب پر نظر جما لی، کیونکہ میں کتاب کے قصے کی جس نوبت پر پہنچا تھا وہ ضرورت سے زیادہ دلچسپ تھی اور کسی کا مخل ہونا بھی مجھے ذرہ بھر گوارا نہ تھا۔ مگر وہ کیوں چپ ہوتے؟ بولے، مصنف نے مستند حوالہ جات سے ثابت کر دیا ہے کہ… جی ہاں، جواب پر مجبور ہو کر میں نے کہا، میں نے پڑھا ہے۔ یہ اول نمبر کے بدماش ہیں، وہ بولے۔ اول نمبر کے بدماش؟ یہ یوروپین مصنف؟ گھونسا تان کر انہوں نے کہا۔ میں چپ ہو کر اپنی کتاب میں پھر مشغول ہو گیا۔ شکر ہے کہ وہ بھی مشغول ہو گئے۔ مگر 5 منٹ بعد ہی وہ اچک کر بولے، یہ دیکھیے، خود دوسرے منصف مزاج مورخوں کے اقوال سے مصنف ثابت کرتا اور… جی ہاں، میں نے کہا، میں نے پڑھا ہے، پوری کتاب میں نے پڑھی ہے۔ وہ پھر پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور میں بھی مشغول ہو گیا، لیکن 10 منٹ بعد ہی وہ پھر پڑھتے پڑھتے اچھل پڑے۔ کیا کہنا ہے مصنف کی قابلیت کا! 14 مستند حوالے! ذرا غور تو کیجئے۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے تنگ آ کر کہا۔ مگر یہ سب… میں نے پڑھا ہے، میں نے کل کتاب پڑھی ہے، یہ کہہ کر میں اندازے بے نیازی کے ساتھ پھر مشغول ہو گیا۔ مگر مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی رانیں پیٹ ڈالی اور بےتاب ہو کر پھر مجھ سے کہا، یعنی دیکھیے کہ… میں نے کچھ جل کر بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، میں نے پڑھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ حضرت… میں نے پڑھا ہے، ذرا زور دے کر میں نے کہا۔ میں نے کل کتاب 2 دفعہ پڑھی ہے۔ اور… تو پھر… وہ بیچ میں بات کاٹ کر بولے، تو پھر آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ مصنف نے غضب ہی کر دیا ہے، کہاں کہاں سے مواد جمع… ارے صاحب، میں نے پڑھا ہے۔ اب رو کر میں نے کہا، میں نے سب پڑھ لیا ہے۔ اس پر وہ حضرت کچھ گنگنا کر پڑھنے لگے اور انگلی نچا کر زور دے کر خود ہی لطف اندوز ہونے لگے۔ میں اب دق ہو گیا تھا کہ الہی اب کیا کروں، کہاں بھاگ جاؤں۔ میری کتاب اس وقت میرے لیے اس قدر دلچسپی کا سامان پیدا کر رہی تھی کہ بیان سے باہر، اور یہ دیوانہ پن ان کا میرے لیے جہنم تھا۔ جوں توں کر کے میں نے اپنے رنج و غم کو فروغ کیا اور پراگندہ دماغ کو پھر کتاب کی طرف متوجہ کیا۔ اب میں کتاب کے انتہائی دلچسپی کے حصے میں پہنچ گیا تھا اور خوش قسمتی سے یہ حضرت بھی منہمک تھے، مگر بدقسمتی، ہاں میری بدقسمتی کے یہ حضرت پھر ایک دفعہ پھان پڑے۔ خوب، یہ بھی دیکھا آپ نے؟ گویا مجھے مخاطب کر کے پھر بولے، اجی حضرت، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مصنف نے خود… میں نے دیکھا ہے اور… مگر انہوں نے میری بات کاٹ دی اور کہا، مصنف نے خود اپنی طرف سے کوئی… میں نے پڑھا ہے۔ اب رو کر میں نے عجیب لہجے میں کہا، میں نے سب پڑھا۔ مگر وہ تو گویا میری کوئی سنتے ہی نہ تھے، چپ نہ ہوئے بلکہ بولے، کوئی بھی بات نہیں چھوڑی۔ اب گویا میں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بول رہے تھے، میں اپنے ناتمام جملے کو پورا کرنے میں اور وہ اپنے ناتمام جملے کی تکمیل کی فکر میں۔ چنانچہ میں نے کہا، میں نے پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے۔ میں رو رو کر گویا کہہ رہا تھا، مگر وہ اب خون کرنے پر آمادہ تھے۔ اپنی دھن میں پھر بولے۔ ذرہ بھر مصنف نے پھر کسی طرف سے میں نے پڑھا ہے۔ اب بڑی لجاجت سے میں نے سمجھا کر ان سے کہا، حضرت میں نے سب پڑھا ہے۔ شکر ہے کہ اب وہ پھر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر میرا مشغول ہونا ذرا دشوار تھا۔ دبلا پتلا آدمی مارے غصے کے خون کھول رہا تھا۔ مشکل سے غصہ رفع ہونے پایا تھا کہ وہ اب کی مرتبہ مجھے قتل ہی کرنے کی نیت کر بیٹھے۔
او ہو جناب من! میری طرف پشت کیے ہوئے اور سر پر کتاب رکھ کر وہ بولے، میں نے پڑھا ہے۔ میں نے پھر رو کر اور برافروختہ ہو کر کہا، اوہ ذرا! میں نے پڑھا ہے۔ رونے اور برافروختہ ہونے کے علاوہ اور بھی زور دے کر میں نے کہا، اس صفحے پر میں نے پڑھا ہے۔ میں نے گویا زندگی سے ہاتھ دھو کر اور تنگ آ کر کہا، میں آپ کو عبارت ہی سنائے دیتا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے، موت کی تکلیف اٹھاتے ہوئے میں نے کہا، لیکن وہ بھلا میری کب سنتے؟ مست ہو کر انگلی ہوا میں مار مار کر آواز بلند پڑھ کر انہوں نے مجھے سنانا شروع کر ہی دیا۔ ان کی پشت میری طرف تھی، کتاب ان کے سامنے اور انگلی کا جھٹکا میری طرف۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تمام دنیا کے مورخین اس بات پر متفق، بات کو ناتمام چھوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ حضرت، نہ میں پہلے بدتمیز تھا اور نہ اب ہوں، نہ پہلے کبھی وحشی تھا اور نہ اب، نہ پہلے کبھی درندہ تھا نہ اب، نہ پہلے کبھی بیل تھا اور نہ اب، بہت کم گو، بہت مسکین، صلح کل، خاموش طینت، کمزور، بزدل صفت، کتابوں کا کیڑا، مگر انسان، اور انسان پھر انسان ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ ان حضرت کی ضد، بدتمیزی اور جارحانہ کارروائی نے میرے لیے موت اور زیست کا سوال پیش کر دیا۔ غصہ، انتہائی جلال، کمزور آدمی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، وحشی ہو گیا۔ نہایت شرم کے ساتھ مجھ کو قبول ہے کہ اسفل السافلین کی تفسیر بن کر غیظ و غضب میں عقل و ہوش سب کھو بیٹھا۔ اب صرف ایک ہی علاج تھا، میں کر گزرا۔ ان کا جملہ تھا، دنیا کے مورخین اس بات پر متفق، ان کے آخری لفظ متفق کے آخری ٹکڑے فق کے ساتھ ہی میں نے مجبوراً گویا حفاظت خود اختیاری میں اپنی کرسی کا بڑا گدا گھسیٹ کر پوری قوت سے ہم کر کے بے خبری میں ان کے سر پر اس زور سے گھما کر مارا ہے کہ متفق کے بجائے قا اس زور سے برپا ہوا کہ ساری لائبریری میں واللہ قا عالم کس طرح قاف اور عین ملے ہوئے ان کے گلے سے چھینٹوں کی طرح اڑ کر جیسے بکھر گئے، اور میں کرسی پھاند کر بدحواسی میں سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ چشم زدن میں لائبریری کے احاطے کی دیوار پھاند کر کھیتوں کھیت ڈاک گاڑی کی رفتار سے بہت تیز دوڑتا ہوا اڑا جا رہا تھا۔ نہ دیکھوں خندق نہ کھائی، سامنے ایک باڑ نظر آئی، کترا کر نکل جاؤں، مگر حضرت وقت کہاں، لہٰذا اس ارہر کے جھانکڑوں کی باڑ پر سے اڑنے کی کوشش جو کی تو الجھ کر گرا۔ بوکھلا کر اٹھا، مڑ کر لائبریری کے برآمدے کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ بے اختیاری کے عالم میں ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھتے ہی زور سے پکار کر میں نے وہیں سے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نے پڑھا ہے۔